کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پر پہلی وحی کیسے آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو انہیں اچھے خواب دکھتے اور وہ خواب اگلے دن پورے بھی ہو جاتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پن پسند آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے غار حرا میں، اور جتنے دن کے لیے وہ جاتے اتنے دن کا وہ کھانا پیک کرتے اور پھر وہ اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ اور کئی دفعہ تو ایسا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے لیے کھانا لے کر جاتی۔ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو ایک فرشتہ ان کے سامنے آیا اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ پھر وہ ان سے کہتے اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف جواب تھا کہ مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تو حضرت جبریل نے انہیں اپنے گلے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ پھر تیسری بار حضرت جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو دہرایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈر گئے کہ غار حرا سے نکل کر اپنے گھر چلے آئے اور حضرت خدیجہ سے کہنے لگے کہ مجھے اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتی ہے کہ آپ کو کس بات کا ڈر، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ آتی ہے اپنے ایک رشتہ دار کے پاس، ان سے ساری باتیں بتاتی ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی آئے۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر میری زندگی میں یہ نبی بن گئے تو میں ان کی ہر چیز سے مدد کروں گا۔ لیکن اس شخص کو کیسے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ انہیں اس لیے پتا تھا کیونکہ انہوں نے توراہ اور انجیل میں سے دیکھا تھا کہ وہ آخری نبی آئیں گے۔ تو یہ تھا بخاری حدیث نمبر 3۔